اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں۔ آج میری سٹوری پاکستان کی تاریخ میں الیکشنز میں کب کب دھاندلی ہوئی، کس لیے دھاندلی کی گئی، اس کا بینیفیشلی کون تھا اور کون سا الیکشن شفاف ہوا ہے، اس راز پہ آج تک کسی نے پردہ نہیں اٹھایا۔ آج یہ سٹوری میں بریک کر رہا ہوں اور آنے والے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں رحمتوں سے نوازے۔ پاکستان کی تاریخ میں 1985 میں کمرشل سیاست کا آغاز کیا گیا۔ غیر جماعتی الیکشن کروائے گئے، ضمیر خریدے گئے، سیاسی جماعتوں سے لوگوں کو خریدا گیا، توڑا گیا اور غیر جماعتی الیکشن میں ان کو الیکشن لڑوا کر جتوایا گیا۔ ماشاء اللہ کا دور تھا۔ ضیاء الحق نے اپنی مرضی سے نتائج جو تھے وہ بنوائے اور اس کا بینیفیشلی جو تھا وہ بھی نواز شریف صاحب تھے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اس کے بعد 1988 میں ضیاء الحق کا حادثہ ہوا، الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، بے نظیر الیکشن میں آ چکی تھی اور وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہونے کے لیے مہم چلا رہی تھی کہ تبدیلی آ گئی کہ IJI بنائی گئی تاکہ بے نظیر کو 2/3 اکثریت نہ مل سکے، کیونکہ اگر 2/3 اکثریت ملی تو وہ بھٹو کے قتل کا بدلہ لے گی اور ملکی حالات کہیں خراب نہ ہوں۔ بیلنس کرنے کے لیے پھر دھاندلی کروائی گئی اور نواز شریف کو اس کا فائدہ پہنچایا گیا۔ اس کا بینیفیشلی جو تھا وہ نواز شریف تھا اور بے نظیر کی سادہ اکثریت سے گورنمنٹ بنی جو 18 ماہ کے بعد ٹوٹ گئی، ختم کر دی گئی اور 1990 میں دوبارہ الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں نواز شریف صاحب کو جتوایا گیا، پرائم منسٹر بنایا گیا۔ اس کا بینیفیشلی بھی نواز شریف تھا۔ اس طریقے سے یہ نظام چلتا رہا۔ 1993 میں حالات خراب ہوئے، نواز شریف کی عدلیہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور صدر محترم غلام اسحاق سے لڑائی ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی حکومت توڑ دی گئی اور عدالت میں فیصلہ گیا، بحال کر دی گئی۔ پھر کیا ہوا کہ صدر پاکستان غلام اسحاق خان اور نواز شریف کو دونوں کو ریزائن دینا پڑا۔ پھر الیکشن ہوئے تو بے نظیر اقتدار میں آ گئی۔ اسی طریقے سے وہ بھی الیکشن جو تھے اس میں کم دھاندلی ہوئی مگر بے نظیر کو اکثریت ملی۔ اسی دوران اس کے ساتھ حادثات پیش ہوئے، اس کا بھائی مرتضیٰ بھٹو قتل ہو گیا اور اسی طریقے سے صدر محترم انہوں نے اسمبلی توڑ دی جو پیپلز پارٹی کے صدر تھے، اور اسمبلی توڑنے کے بعد 1997 میں دوبارہ الیکشن ہوئے۔ جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی کہ نواز شریف کو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ ڈالے گئے، اس کو سیاست کا بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس نے عدالت کے معاملات کو بھی رونٹ ڈالا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی کی اور اس نے چاہا کہ میری حکومت ہے، پاکستان میرا ہے اور اس پہ راج بھی میرا ہوگا۔ اس نے امیر المومنین بننے کے لیے بھی اعلان کر دیا، مگر مشرف جو تھا آرمی چیف، اس کو بھی نواز شریف لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ جب ضیاء الدین بٹ کو بیج لگائے جا رہے تھے تو مشرف غیر ملکی دورے پہ تھے۔ اسی دوران افواج پاکستان نے مشرف کے پاکستان آنے سے پہلے ہی
नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और मार्शल लगा दिया, और इस तरीके से ये मुशर्रफ का मार्शल बना। और पाकिस्तान की तारीख में ये भी एक अनोखा और पहला वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को आइन में तब्दीली का इख्तियार दे दिया और कहा कि जो आप तरमीम करना चाहते हैं कर लें, आइन को मुअत्तल करना है कर लें, जो चाहें कर लें। तो फिर 3 साल तक मुशर्रफ जो है 1999 से लेकर 2002 तक आइन में जैसे उसने चाहा उसने तब्दीली की, और फिर 2002 में उसने काफ लीग बनाई। सियासी जमातों से फिर अफराद को तोड़ा गया, उनको काफ लीग में शामिल करवाया गया, इलेक्शन लड़वाया गया, 2/3 अक्सरियत काफ लीग को दिलाई गई। शौकत अजीज जैसे जिनको लोग जानते नहीं थे उनको बाहर से लाकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और इसी तरीके से ये धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ। फिर ये चलता रहा। 2007 में बेनज़ीर का कत्ल हो गया, इलेक्शन अनाउंस थे, 2 माह इलेक्शन आगे बढ़ा दिए गए। बेनज़ीर के कत्ल पर तमाम इस्टेब्लिशमेंट, थिंक टैंक, सियासी जमातें ये कमज़ोरी के पहलू पे पहुंच चुकी थी। यहाँ धांधली नहीं हो सकी। इसका बेनिफिशरी जो था वो जरदारी बना और दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ बना, इसलिए कि इनका मिसाक जमहूरियत पर भी साइन हो चुके थे, NRO भी आ चुका था, और ये पार्टियां जो थी ये इक़्तिदार में आना शुरू हो गई। और इसके बाद इन्होंने अपना टर्न्योर पूरा किया। उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा 5 साल जरदारी की गवर्नमेंट को कंधा दिया और उसको 5 साल पूरे करवाने में अपना किरदार अदा किया। फिर 1913 का इलेक्शन आया, नवाज शरीफ को अक्सरियत दी गई और जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने उसको अपना कंधा दिया, क्योंकि मसाके जमहूरियत में यही था कि एक बार तुम इक़्तिदार में रहोगे, एक बार हम ओपोजिशन में रहेंगे। ये सिलसिला चला तो वहाँ इमरान खान की बड़ी एंट्री हुई। उसने कहा कि ये स्टेटस को का इलेक्शन है, ये 2 जमाती इलेक्शन है, ये इसी तरीके से लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हार जाएगा, मुल्क का सौदा होता रहेगा। फिर वो एक बड़ी एंट्री थी, बड़ा एहतजाज था, 126 दिन का धरना था, ये अपनी जगह पे मौजूद था। मगर नवाज शरीफ साहब ने नजरियाती बनने का ऐलान कर दिया। जब उसने नजरियाती बनने का ऐलान किया, उसने सबको रौंद दिया। एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर नरेंद्र मोदी, जो पाकिस्तान का दुश्मन अव्वल है, मुसलमानों का कातिल है, उसको अपने घर जाती उमरा बुलाया, साड़ियों का तबादला किया, मैंगो की पेटियां दी गई, उनके साथ राजो न्याज किए गए, किसी को पता नहीं है। और इसके साथ डॉन लीक्स आई, राज उगले गए, एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद हुई, हमारी मजहबी जमातों को बैन करवाया गया और मजहबी जमातों पे इल्जामात थे और एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात थे कि ये मजहबी जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। उन्होंने ऐसा नजरियाती बनने का ऐलान किया कि फिर तमाम कुव्वतें जो थी वो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। पनामा लीग आई, पनामा लीग के बाद नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा, मगर उसकी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसका वक़्त पूरा करवाया गया, और उसके बाद 2018 के इलेक्शन हुए। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को बारी देना थी, मसीहा बन के आया था, उसने बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे, उसने पाकिस्तान बदलने का नारा लगाया था, तब्दीली का नारा लगाया था, नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाया था, रियासत पाकिस्तान का नारा लगाया था।
اس کو دیکھنے کے لیے اس کو اقتدار دے دیا گیا۔ دھاندلی اس وقت بھی ہوئی، حالات خراب ہوئے، آج تک اس دھاندلی کا ڈنڈورا پیٹا جاتا رہا ہے، اور پی ڈی ایم اس کے تناظر میں بنی، جس کا احتجاج عمران خان کے خلاف کم تھا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیادہ تھا۔ اب ضمنی الیکشن ہوا ہے، ضمنی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ڈسکا کے الیکشن میں پریزائڈنگ عملہ ہی غائب ہو گیا، تھیلے ہی غائب ہو گئے۔ یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں، دھاندلیاں کروائی جاتی رہی ہیں، ووٹ غائب کیے جاتے رہے ہیں، بینیفیشلی کسی کو بنایا جاتا رہا ہے۔ یہ سیاست اسی طرح چلتی رہی ہے، اور یہی کچھ ہوا ہے یہ ضمنی الیکشن میں جو چند روز پہلے گزرے ہیں 19 فروری کو۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ جیتا کوئی ہے، ہارا کوئی ہے، مگر وہ نوجوان بچے جو ماؤں کے بیٹے تھے، بہنوں کے بھائی تھے، اسے سرعام قتل کر دیا گیا، لوگوں کو سرعام گولیاں مار دی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جنگل کا قانون تھا، کوئی نظام نہیں تھا، قانون کسی طرف بھی نہیں تھا، پولیس، انتظامیہ، الیکشن کمیشن سب فیل تھا۔ وہ پریزائڈنگ عملہ یکدم صبح نکلا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ کہاں غائب ہوا ہے، مگر میں یہاں بات روک کے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ نے 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں پنجاب میں مخالفوں کو ایک سیٹ بھی نہیں لینے دی، پورا بلدیاتی الیکشن چوری کیا، ہر ضلع میں ایک ممبر بھی دوسری کسی جماعت کا نہیں بن سکا، پورے پنجاب میں آپ کے چیئرمین، کونسلر، میئر بنائے گئے۔ ایسی بدماشی انہوں نے کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری ایم کیو ایم اگر ہم کہیں تو یہ نون لیگ 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں ثابت ہوئی کہ سامنے ٹھپے لگائے گئے، موریں لگائی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دھاندلی کس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی؟ ایم کیو ایم کی تاریخ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ بدماشی سے، کلاشن کوف سے، قتل سے، عزتیں لوٹ کر لوگوں کو اپنی مرضی سے ووٹ ڈلوائے گئے، 2-2 لاکھ ووٹ ڈالے گئے ایک نمائندے کو، اور جو مد مقابل تھا اسے 500 ووٹ بھی نہیں ملا، 1000 ووٹ بھی نہیں ملا۔ خورشید شاہ کے مقابلے میں اس وقت جب 25 سال کے نوجوان کا ووٹ ہوتا تھا، خورشید شاہ کو 1 لاکھ ووٹ ملا اور مد مقابل کو 3000 ووٹ ملا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ دھاندلی تو ہر وقت ہوتی رہی ہے، اب اس کو روکنے کا طریقہ کون روکے گا؟ ضمیر تو خریدے جاتے رہے ہیں، غربت تو وہ ہے جو کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ وڈیرے، یہ جگیردار یہ چاہتے ہیں کہ عوام غریب رہے، ہمارا اقتدار ہمیشہ رہے، ہم دولت اور بدماشی کے بل بوتے پہ الیکشن خریدتے رہیں، چھینتے رہیں اور اقتدار پہ قابض رہیں۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عوام پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آپ کو تعمیر و ترقی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بہتری، پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو ایک لاہ عمل مرتب کرنا ہوگا، حلف دینے ہوں گے۔ یہ حلف توڑ دیتے ہیں، مگر بیت اللہ شریف میں جا کر حلف دینے ہوں گے کہ ہم پاکستان میں آج کے بعد دھاندلی نہیں کریں گے، کسی کو بینیفیشری نہیں بنائیں گے، جس کا اقتدار ہوگا، جس کا ووٹ ہوگا اسی کو ملے گا۔ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے
بنگلہ دیش کے ووٹ کی عزت نہیں کی، وہ ہم سے جدا ہو گیا اور اب ہم مزید حادثات قبول نہیں کر سکتے۔